سر میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ اب نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور ابھی یہ نئے مطالبات ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے یہ مطالبات تسلیم کیے جا سکتے ہیں، پاکستان کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ بات یہ کہ اگر نہیں کریں گے تسلیم تو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں آئیں گے، آئی ایم ایف سے پیسے نہیں آئیں گے تو اور کہیں سے نہیں آئیں گے اور پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، اور ڈیفالٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے، جو بھی مطالبات ہے ان کو پاکستان کو ماننا پڑے گا۔ اس کا تمام بوجھ صرف عوام پہ نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی اقدامات ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کرنے کو، اس سے معیشت مزید شرنک کرے گی، یعنی کارخانے بند ہوں گے، کاروبار بند ہوگا، ایکسپورٹس میں کمی آئے گی، اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ مزید خراب ہوگا اور ہمیں مزید قرضوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ایک ایسا سائیکل کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، خراب ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ فیصلے لینے ہیں اور ان کو، یعنی آگے سمندر پیچھے کھائی والی سچویشن ہے، نہیں مانیں گے تو مریں گے، مانیں گے تو مریں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے ماننا پڑے گا اور اس کے لیے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس پہ فرق پڑے گا، پھر کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ جو سینیریو ہے جو آپ نے بتایا، یہ صرف یہ حکومت کے لیے نہیں ہے، ملک کے لیے ہے، پورے ملک کے لیے ہے۔ پورا ملک یہ فیس کر رہا ہے کہ آگے ایک کھائی ہے اور پیچھے سمندر ہے، اور اس کا طریقہ نکلنے کا تو یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ایجنڈا تیار کریں، فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو فیس کرنے کا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ہم کریں۔ آئی ایم ایف کے دیکھیں دو کنڈیشنز ہوتے ہیں، اپنا بجٹ ڈیفیسٹ مینیجبل کریں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ مینیجبل کریں۔ اگر ہم اپنی طرف سے ایک فارمولا پیش کرتے ہیں تو ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور وہ فارمولا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں، جو گورنمنٹ کا سائز کم کریں، سول ایڈمنسٹریشن ہے، ملٹری کا ایڈمنسٹریشن ہے، یہ اس میں بہت گنجائش ہے کمی کرنے کی، اور یہ 1 ٹریلین روپیز کی کمی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کم کرنا شروع کریں تو بہت کئی باتیں ہیں آئی ایم ایف کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کو 50 ارب یہاں سے چاہیے تھے، ہم نے چلے کہیں اور سے بندوبست کر دیا تو اب آپ کا یہ والا نہیں مانتے ہم۔ لیکن چونکہ ہم اپنے حکومت کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ بیوروکریسی اور فوج، یہ اپنے جو بجٹس ہیں اس میں قیمت جو ہے پورے قوم سے وصول کی جا رہی ہے۔ میں اس پہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے، آپ کے پاس کیا فارمولا ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ کہہ رہے ہیں ایک تو اخراجات کم کیے جائیں، نجکاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور کہاں کہاں سے اخراجات کم کیے جائیں؟ کیونکہ کل مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، 45,000 ارب روپے آپ کو چاہیے، تو اس کے لیے آپ جتنا مرضی سکویز کر لیں یہ نہیں مل سکتے، سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف سے بات کریں اور بار بار قرض لیں۔ آپ کے نزدیک کیا ایجنڈا اور فارمولا ہو سکتا ہے بچت کے علاوہ؟ نہیں، اس وقت دیکھیں نا، آپ کے گھر میں اگر ڈاکو آ جاتا ہے، اس کے پاس بندوق ہے، تو آپ تو ہر بات ڈاکو کی مانیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ آئی ایم ایف ڈاکو ہے، ڈاکو ہماری اپنی ریاست کے ادارے ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کی بات ماننی پڑے گی، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے 2 ستون ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہی 2 ادارے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بحران میں پہنچے ہیں۔ اس وقت کوئی حکومت سیاسی کسی بھی پارٹی کی ہو، ان کے پاس اختیار نہیں ہے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے۔ جو چابی ہے دروازہ ان لاک کرنے کا اکنامک سٹیبلٹی کی طرف، وہ بیوروکریسی کے پاس ہے اور فوج کے پاس ہے۔ بیوروکریسی کو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم
15 سے 20 ڈویژنز اور منسٹریز کو بند کریں، بالکل بند کر دیں، ایبالش کر دیں. فوج کو ماننا پڑے گا کہ ان کو بھی تقریباً 20% کمی کرنی پڑے گی اپنے جس کو میں نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کہتا ہوں، نان کمبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر. وہ بہت ہے، بہت واضح ہے کہاں کہاں کمی ہو سکتی ہے. تو یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی مستقبل بہتر نہیں نظر آتا.